اللہ اللہ اللہ۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 سورہ ہجر کا اور 14ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں۔ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ، امان میں، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے سلامتی ہے اور تمہارے لیے امن ہے۔ نہ یہاں سے تم نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کوئی آفت مصیبت بلا آئے گی، نہ کوئی خوف، نہ پریشانی۔ الحمدللہ مسجد نبوی شریف کے ہر دروازے پر یہ آیت کریمہ لکھی ہے، ادخلوها بسلام آمنین۔ یہ آیت کریمہ کا تو تعلق جنت سے ہے کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے سلامتی ہے، امن ہے۔ آج مسجد نبوی شریف کے دروازے پر یہ آیت کریمہ لکھی ہے، آپ چاہیں تو تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، ادخلوها بسلام آمنین، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اس حصے کو جو منبر رسول سے حجرہ رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے روزہ کہتے ہیں، جسے ہمارے عرف میں ریاض الجنہ کہتے ہیں، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا ارشاد فرمایا۔ اور محققین کی رائے یہ ہے کہ کل بروز قیامت یہ ٹکڑا جنت میں جائے گا، تو اس میں داخل ہونا گویا کہ جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو کتنی پیاری عبارت وہاں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، حضور کی سچی پکی محبت، غلامی اور وفاداری نصیب فرمائے، اور حضور کے صدقے میں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے۔ دیکھیں یہ تو جنت میں ہوگا، لیکن یہاں پر جو عربی ہے اس میں ماضی کا صیغہ ہے، تو مستقبل کے لیے جب ماضی کا صیغہ آتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ ایسا یقیناً ہوگا، اور ہم ان کے سینوں سے تمام کینے کھینچ لیں گے، یا آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو ان کے دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت اور جو بری خصلتیں پائی جاتی تھیں، جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے سینے ان ساری بری خصلتوں سے پاک ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم انہی میں سے ہیں، یعنی ہمارے سینوں سے اناد اور عداوت اور بغض و حسد نکال دیا گیا ہے، ہم آپس میں خالص محبت رکھنے والے ہیں۔ اس میں روافض شیعوں کا رد ہے، جو صحابہ کرام میں یہ کہتے ہیں کہ آپس میں ان کی نفرتیں تھیں، اور وہ بعض صحابہ کرام کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں اور صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت علی کے فرمان میں ان کا رد ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے، نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں، یعنی نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ اس سے جنت سے نکالے جائیں گے۔ نبی، اے محبوب آپ خبر دے عبادی میرے بندوں کو،
انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم پر فضل فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اے محبوب آپ انہیں خبر سنائیں ابراہیم کے مہمانوں کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں۔ یہ مہمان حضرت جبریل تھے اور ان کے ساتھ کئی فرشتے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو بولے سلام، یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کی تکریم، اکرام، تحیت اور تعظیم بجا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا کھانے کے لیے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انا منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ تم بغیر اجازت کے آئے ہو، بے وقت آئے ہو اور تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ قالو، وہ بولے، لا توجل، ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ یعنی میری عمر 120 سال سے زائد ہے، میری زوجہ کی عمر حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زائد ہے، اس بڑھاپے میں اولاد کا ہونا عجیب و غریب ہے، تو یہ بتاؤ کہ اولاد کس طرح ہوگی؟ کیا ہمیں دوبارہ جوانی ملے گی یا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا؟ قالو، فرشتے بولے، بشرناک بالحق، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کی اولاد بکثرت ہوگی۔ فلا تکم من القانطین، تو آپ نا امید نہ ہوں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے، یعنی میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی سنت، اس کا طریقہ جو دنیا میں جاری ہے، اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ اتنے بڑھاپے میں بیٹا ہوگا، تو اس لیے میرا یہ سوال تھا کہ بڑھاپے میں ہی ہوگا یا ہمیں دوبارہ جوانی دی جائے گی۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتوں، یعنی اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ قالو، فرشتے بولے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف ہم انہیں ہلاک کریں گے۔ الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں۔
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، مگر اس کی بیوی، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے گھر والے وہ عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ یہ منافقہ ہے، اس لیے یہ ہلاک ہو جائے گی۔ سورہ ہجر کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ